اسے جہاں سے یہ گواہیاں ملتی ہیں کہ یہ رستہ صاف بھی ہے، کشادہ بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیدھا بھی ہے، اس رستے پہ وہ اطمینان سے چلتا ہے، شوق سے چلتا ہے، بغیر کسی خوف کے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ منزلیں قریب آ رہی ہیں، رستے۔ بہت سارے لوگ ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں جو بیچارے جلدی تھک گئے، ان کے وجود پر تھکاوٹ نے نکاہت طاری کر دی، اس لیے کہ جن رستوں پر وہ چلے تھے وہ رستے تھوڑے مشکل تھے، دشوار گزار تھے، ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے، ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا رستہ نصیب فرمایا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ محبوب علیہ السلام تو معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور کائنات ہیں، حضور علیہ السلام تو جو کچھ سرکار نے کیا کر سکتے تھے، عام انسان کے لیے وہ رستے جن پہ محبوب علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی وہ شاید ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضور کے زمانہ نور میں ہی اللہ نے محبوب کے تربیت یافتہ ہی ایسے لوگ ہمیں عطا فرمائے، فرمایا یہ دیکھو نا، یہ پورے طور میرے محبوب کے رستوں کے مسافر بنے ہوئے اور مکمل ان راہوں پر چل رہے ہیں جن راہوں کا تعین رسول رحمت نے کیا ہے، اور نہ صرف ان راہوں پر وہ چلے بلکہ لوگوں کے لیے انہوں نے مثالیں قائم کر دی کہ اس طرح بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ سالوں اور ایک زمانے تک انسان کسی اور رستے کا مسافر ہو، لیکن جیسے ہی اسے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رستہ ملے تو پھر وہ دوبارہ کبھی پلٹ کے اپنے پچھلے رستے کو دیکھے ہی نہ، وہ پورے طور پر گامزن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف دو علامات جو صحابہ کی بالکل ابتدا میں بیان کی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا، ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے قلب کو، اپنی روح کو، اپنے مزاج کو اس طرح کا بنا لیا ہے کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ریشم کی طرح وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ ہاں، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جب غیر سے لڑنا ہو، کفر سے مقابلہ ہو تو فولاد ہے مومن۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو زندگیاں ہیں، اہل بیت اطہار کا جو اسوہ نور ہے، یہ جادہ حق ہے، یہ ایسا کشادہ، ایسا صاف اور واضح رستہ ہے کہ جو اس رستے پہ چل پڑتا ہے نا، تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا، اکتاہٹ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ یقین کریں، بڑا لمبا سفر وہ طے کر لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کتنی دور نکل آیا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، فاضل بریلوی فرماتے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات کے چلے۔ ہم نا وہ جی فلاں دانشور نے کہا تھا، فلاں ادیب نے جملہ لکھا تھا، فلاں آدمی یہ فرما رہے تھے، کیا بات ہے، کیا جملہ ہے، کیا شان ہے۔ بھئی آپ ضرور پڑھیں، حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے لینی چاہیے، پر آپ یقین کریں جو صحابہ اور اہل بیت کے رستوں پر چلتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دائیں بائیں دیکھنا ہی نہیں پڑتا۔ ایسی خوبصورت زندگیاں
آسمان ہدایت کے ستارے، یہ لوگ کہ آپ چلیں پیچھے. اصل میں نا اپنی غلطی بھی ماننی چاہیے. میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا ہوں. ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے قوم کو کھل کے صحابہ کا ذکر سنایا ہی نہیں، اہل بیت اطہار کا تذکرہ سنایا ہی نہیں. میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنی ملت کو نہیں بتا سکا کہ حضرت خالد بن ولید کا طریقہ کیا تھا، طرز زندگی کیا تھا. یہ جو لوگ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں نا، اور اپنے بچوں کو بھی خوف زدہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بیٹا غربت بڑی آ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے. کاش میں نے انہیں مولا علی کی بات سنائی ہوتی. کاش. سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتا ہے، دلوں سے ڈر نکلتا ہے. سنایا ہی نہیں. میں آپ سے کہوں کہ مجھے بتائیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کون تھے، تو یہ اعتراض کرنا تو آسان ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب آپ نے کبھی ان کا ذکر چھیڑا ہی نہیں، آپ ان کا تذکرہ کیجئے نا جن کو حضور نے امین امت کہا، تو ہم نے ذکر نہیں چھیڑا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا حلال اور حرام کے سب سے زیادہ مسائل یہ جانتے ہیں، لیکن ہم نے ذکر ہی نہیں کیا. ان پر کبھی باقاعدہ خطبہ ہوا ہی نہیں. حضرت زبیر بن عوام جیسے لوگ جن کو حضور نے فرمایا میرے حواری ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسی ہستیاں، حضرت عمار ابن یاسر جیسے حسین لوگ. ہم نے اعتراف کرنا چاہیے نا، ہم نے بتایا ہی نہیں، سنایا ہی نہیں. ان لوگوں کا حسن اس سے لوگ تھے. یعنی حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے تھے، لوگ ان سے فتویٰ لیتے تھے. ہم نے تذکرہ ہی نہیں چھیڑا کبھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صالح آدمی ہے، نیک آدمی. ایسے ایسے لوگ جن کی فضیلتیں اتنی اعلیٰ ہیں شان، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود، پتلی ٹانگیں تھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھ رہے تھے تو کچھ نوجوانوں نے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کے دل لگی کی. تو محبوب نے فرمایا تم اس بندے کی قدر نہیں جانتے، یہ تو قیامت میں راز کھلے گا یہ کس شان والا آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابی بن کعب کی شان کیا ہے، وہ کس پائے کے قاری قرآن ہے. لیکن چونکہ اعتراف کرتا ہوں ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم زندگیوں سے اس طرح سے قوم کو آشنا نہیں کیا جو ہماری ذمہ داری تھی. میں آپ کو سچ بتاؤں، زندگی سنوارنے کے لیے، رحم دلی پیدا کرنے کے لیے، مال اور دولت اس کا حقیقی مصرف کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے، مخلوق خدا کے ساتھ ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، اور زندگی کو کیسے سمیٹ کے رکھنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھنا ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ محتاط انداز میں قدم آگے بڑھانا ہے، یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے سیکھے. بہت تذکرہ ملے گا آپ کو کتب سیرت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عظیم پروقار اور مضبوط خلافت سیدنا عمر فاروق نے کی. اسلامی حدود کو 24 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا، بہت ساری فتوحات ہوئیں. لیکن آپ کبھی تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مضبوط خلافت حضرت عمر نے کر کے دکھائی ہے نا، یہ مضبوط خلافت انہیں دی سیدنا صدیق اکبر نے. وہ جو فتنے سر اٹھا رہے تھے ان کا سر وقت پہ کچل دیا، جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں وہ ساری وقت پر سیدنا ابوبکر صدیق نے ختم کر دی. ایک بہترین نظام خلافت بنا کر جناب عمر کو دیا. اب انہوں نے چلانا تھا، انہوں نے بھی کمال کر کے چلایا. کچھ چیزوں میں بڑے ہی
رسیلے تھے، سجیلے تھے سیدنا صدیق اکبر، بڑے سمجھدار تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے۔ ایک تو لوگوں کا خیال ہے مال کمانا فن ہے، لوگ سائیڈ بزنس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کامیاب چل رہا ہے، اس سے جا کے گزارش کرتے ہیں کہ یار مجھے بھی شامل کر لیں، پھر دیکھتے ہیں آج کل کون سا کاروبار ٹھیک ہے، اس کاروبار میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے پیسے کمانا فن ہے، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ کمانا بھی فن ہے پر خرچ کرنا اس سے بڑا فن ہے، یعنی کہاں لگانا ہے، کس ترتیب سے لگانا ہے، بندہ کنجوسی سے بھی بچے اور اسراف بھی نہ ہو، اور وہ مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ بھی فن۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آپ نے محنت سے کمایا ہے، آپ کے پاس حلال کا ہے، جائز ہے، ایک ایک روپیہ جائز ہے، پھر بھی مالک آپ نہیں، کیونکہ مالک ہوتے تو حساب تو نہ دینا پڑتا، مالکوں نے کبھی حساب نہیں دیا، لیکن یہ جو ہمارے پاس ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ اور صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت میں اللہ یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے تھا، اور یہ کہاں کیا تھا، چونکہ ہم مالک حقیقی کمانے، میں نے کہا جائز طریقے سے کمانے کے بعد بھی ہم اس کے حقیقی مالک، چونکہ مالک اللہ ہے تو اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کرنا پڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ کمال طریقے سے کمایا، پر اس طرح خرچ کیا کہ خرچ کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو بھی راضی کر لیا، یہ بڑا کمال ہے۔ یہاں علماء تشریف فرما ہیں، حضور کی خدمت میں ایک صحابی نے کہا تھا میں سارا ہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم نے منع کر دیا، میرے بچے کسی اور کی طرف دیکھتے رہے، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع۔ حضرت ثابت بن قیس نے بھی کہا تو حضور نے منع کیا، حضرت کعب بن مالک نے بھی توبہ قبول ہونے پہ کہا تو حضور نے منع فرمایا، حضرت ابو لبابہ نے توبہ قبول ہونے پہ عرض کی حضور سارا خرچ کرنا ہے۔ چلیں جن کا مطالعہ زیادہ ہے وہ شاید کچھ اور نام بھی پیش کر سکیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل مال، ایک موقع پہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے بھی کہا تو فرمایا چوتھا حصہ دو، باقی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دو، وہ بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو یہ درست نہیں ہے۔ حضور سارا قبول نہیں فرماتے، منع فرما دیتے، قربان جائیں، یہ صدیق اکبر ہے، یہ اس طرح سے سارا لائے ہیں کہ کپڑے بھی اتار کے لے آئے، یہ سارا ہی لے آئے۔ باقیوں کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ آپ چوتھا حصہ لائیے، 3 حصے گھر میں رکھیے، سارا نہ لائیے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ صدیق اکبر ہیں، لائے بھی سارا ہے، قبول بھی سارا ہی ہو گیا ہے۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، 1-2 بار نہیں، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کئی ہزار دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے، اور ہجرت کے لیے حضور کے ساتھ جانا ہے، تو ذرا انتظام کرنا دیکھیے۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ سارا دن کفار کی باتوں پر نظر رکھنا، شام میں غار ثور میں آ کے بتانا۔ یہ انتظامات دیکھیے، یہ ہجرت ہو رہی ہے، یہ بظاہر ایمرجنسی ہے، یہ مشکل حالات ہیں، اس طرح کی مشکلات میں اس طرح کی ایمرجنسی میں اس طرح کے انتظامات نہیں ہوتے۔ بیٹے سے کہا سارا دن خبر رکھنا اور رات کو آ کے غور ثور میں اطلاع دینا۔ غلام سے کہا کہ سارا دن بکریاں سائیڈوں پہ چرانا، شام ہو جائے تو ذرا غار کے قریب لے آنا، حضور کو تازہ دودھ ملنا چاہیے۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹا شام ہو جائے، حاجی نا وہ چلے جاتے ہیں، کئی انتظامات کرتے ہیں، صبح 2-3 پانی کی بوتلیں ساتھ لی اور ذرا جلدی جلدی گئے دھوپ نکلنے سے پہلے،
اور جب غار ثور سے واپس آتے ہیں تو پھر وہ اپنی کرامات بھی سناتے ہیں کہ میں پہنچ گیا اور میں اتنے منٹ میں گیا اور میں اتنی جلدی. چلے اچھی بات ہے, آپ سنائیے, کوئی حرج نہیں. حالانکہ اب رستے بھی بن گئے اور رستے میں 2-4 جگہ سستانے کا بندوبست بھی ہے, کھانے پینے کا انتظام بھی ہے, آپ جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. اس خاتون کا اندازہ کرتے ہیں جو رات کو جاتی تھی, لوگ سو جاتی تھی اور اس طرح جاتی تھی کہ رستہ بھی نہیں تھا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, والد کا حکم ہے کہ تازہ کھانا محبوب کو پہنچانا ہے. یہ بندوبست دیکھیے, کئی ہزار دینار گھر میں موجود تھے جب ہجرت کے لیے جا رہے, وہ سارے ساتھ لے لیے. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, وہ سارے لے لیے. اور والد نابینا ہے, جناب اسماء سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال کے اوپر اس کے بوریا ڈال دینا, اور اگر والد پوچھے زیادہ پیسے تو نہیں لے گئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا. انہیں محسوس ہو کہ رقم یہی اور اگر والد پوچھے زیادہ پیسے تو نہیں لے گئے تو ان کا ہاتھ لگوا دینا. انہیں محسوس ہو کہ رقم یہی ہے. اس دن بھی سارے ہی ساتھ لے گئے. صوفیہ فرماتے ہیں اس امت کے پہلے صوفی کا نام بھی سیدنا صدیق اکبر ہی ہے. گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو جواب تو یہ تھا نا کہ سارا لے آیا ہوں, لیکن حضرت صدیق اکبر صوفی ہے نا, عرض کرنے لگے حضور گھر اللہ چھوڑ آیا ہوں, اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. بھرا ہوا ہے گھر میرا, بھرا ہوا گھر, اللہ اور اس کا رسول موجود ہے, رب رسول کا نام ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ دیکھیے خرچ کرنا بھی ایک کمال ہے, یعنی آپ خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں. پھر ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا. غریب سیانے نہیں ہوتے, چونکہ عقل مند ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے. ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جی گھر دانے وہ کملے بھی سیانے, یعنی کہ جس کے جیب میں پیسے ہوں وہ باولا بھی ہو نا تو وہ سیانا ہی ہوتا ہے. اور آپ مالدار آدمی, مفتی بھی وہ خود ہی ہوتا ہے, لیکچرار بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو بہت ساری نصیحتیں کرتا ہے, آپ سن رہے ہوتے ہیں. اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے پاس تو وہ دیتا ہے